فارملی کچھ کہنے سے پہلے میں کچھ کمنٹس کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ معاشرے کی جو ڈائسیکشن کر کے جو پرت میں سامنے لاتی ہوں وہ کہاں اور کس حد تک موجود ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت جو ہے وہ اب بہت بہتر حالت میں ہے، اور جو کچھ ڈاکٹر طاہرہ لکھتی ہیں وہ بہت کچھ فیک ہے یا کریٹڈ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی کی عورت ہے بس پاکستان کی وہی عورت ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ صادق آباد سے آگے کسی چک 420 میں 403 میں بھی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مریدکے سے آگے کسی گاؤں میں عورت موجود ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسکردو گلگت کے پہاڑوں میں کوئی عورت موجود ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے کسی کٹیا میں عورت موجود ہے، اور وہ سب ہماری ہی عورتیں ہیں۔ خالی شہروں میں رہنے والی پریولیج، ہم سب خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ہم وہ پریولیجڈ عورتیں ہیں جن پہ ریسورسز کے دروازے کھلے اور جو کسی نہ کسی طرح اس سٹیج پہ پہنچی، اور نہ صرف اس سٹیج پہ پہنچی بلکہ انہیں زبان بھی ملی۔ تو دو چار کمنٹس ہیں جو میں پہلے آپ کو سنانا چاہوں گی۔ میں نے آج صبح ہی ایک سٹیٹس لگایا، میں چونکہ آنے سے پہلے میرے دوستوں نے ہم لوگوں نے ڈنر اکٹھے کیا، تو اس پہ میں نے لکھا کہ دوستوں کو کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، عورت کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ ایسا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے لکھا کہ کیوں عورتوں کو اجازت اس لیے دیں کہ وہ بوائے فرینڈ بنائیں، یا تم بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہو؟ سو آپ امیجن کریں کہ عورت کا باہر جانا یا اس کا اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا مطلب دوسرے جینڈر کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بوائے فرینڈ بنائے گی۔ اس سے نیچے یا اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ چار مجھے خواتین کے، مجھے بہت خواتین میسج بھیجتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہر میسج کے بعد میں مزید دکھی ہو جاتی ہوں۔ آج 4 میسیجز ہیں جو آج ہی میسنجر پہ آئے۔ تھوڑے سے اوپن میسیجز ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہوں گی کہ یہ شاید جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صحیح، لیکن یہ شاید ان کے ہمسائے میں بات ہو رہی ہو، یا شاید ان کے محلے میں ہو رہی ہو۔ ایک عورت نے لکھا کہ میری بریسٹ بہت چھوٹی ہے اور میرے میاں مجھے بہت زیادہ اس بات پہ امبیرس کرتے ہیں، اتنا امبیرس کرتے ہیں کہ میں سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنی بریسٹ کو اپروپریٹ سائز پہ کیسے لے کروں۔ باڈی شیمنگ، کیا کبھی کسی عورت کا یہ حوصلہ ہوا کہ وہ مرد کو کہے کہ تمہاری یہ چیز جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جو میری نظر میں اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے؟ کیا کسی عورت کے منہ سے آج تک یہ جملہ یا یہ فکرہ نکلا؟ ایک اور عورت نے لکھا کہ میں نے 5 بچے پیدا کیے ہیں، اور 5 بچوں کے بعد اب میری وجائنا جو ہے وہ بہت ڈھیلی ہو گئی ہے، اور میرے ہسبینڈ بہت کا انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے، تو پلیز مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ وہ عورت جس سے آپ اپنے بچے پیدا کرواتے ہیں 5 اور اس وجائنا سے وہ اتنے موٹے تازے بچے یا جیسے بھی وہ باہر نکالتی ہے، اس کے بعد آپ اسی پہ ناراض ہیں کہ اس کی باڈی اب ویسی ہی نہیں رہی، اور وہ عورت اس انگزائٹی کا شکار ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تیسرا میسج، میری شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں اور میں ابھی تک کنسیو نہیں کر سکی۔ میری ساس اور شوہر مجھے دن رات تانے دیتے رہتے ہیں، میں دن بدن سوکھتی جا رہی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میں اپنے جسم کو مزید سوکھنے سے کیسے روکوں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ جسم کیوں سوکھ رہا ہے۔ جس ٹاکسک انوائرمنٹ میں وہ موجود ہے، جہاں ہسبینڈ اور ساس اس کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے دن بدن ایبیوز کر رہے ہیں، وربل ایبیوز، اس کے متعلق وہ بچی جانتی ہی نہیں
کہ وہ وربل ابیوز کی وجہ سے شی از اے سفرر۔ چوتھا میسج، بچی لکھتی ہے کہ میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرے بچے کے بعد سے میرا جو پخانہ ہے وہ وجائنا کے بیچ میں سے آ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت کہا کہ مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، لیکن وہ مجھے لے کے نہیں جا رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا، میں اوکاڑا میں رہتی ہوں۔ کیا کوئی مرد اس بات کو ٹالریٹ کر سکتا ہے کہ اس کے جسم سے نکلا ہوا فضلہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے جسم سے بو اٹھے اور جو اریٹیشن یا نان کنٹرول کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ زندگی گزارے اور اس کا کوئی حل نہ کیا جائے؟ یہ آج کی دنیا ہے، یہ 2024 کی دنیا ہے، 2024 کا پاکستان ہے، جس میں بچیاں مختلف شہروں سے، مختلف قصبات سے مجھے یہ میسیجز کر کے پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈکلائن ہوا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے ہیلتھ سسٹم میں، اس میں جو چھوٹے چھوٹے شہر کی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ان گھمبیر قسم کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ظاہر ہے کوئی پروفیسر لیول کا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی دیہات میں نہیں جائے گا، جبکہ یہ ہمارے ہاں فیلئر آف دا سسٹم ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں ہیلتھ سسٹم کا یہ حال ہے کہ اگر پورے عمان میں ایک عورت کی بھی موت واقع ہو جائے، ایک عورت، تو اس بات پہ ایک انکوائری بیٹھتی ہے اور وہ انکوائری منسٹر لیول تک جاتی ہے۔ پاکستان کا مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ڈاکیومنٹڈ ہے، جو کہ انڈر رپورٹڈ ہے، وہ ہے 1 لاکھ بچے پیدا ہوں تو 350 عورتیں مرتی ہیں، جبکہ جو این جی اوز ہیں ان کے مطابق یہ 600 سے 700 تک نمبر جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 1 لاکھ میں سے 600 عورتیں مرتی ہیں، 10 لاکھ میں کتنے ہوئے؟ 6000۔ 1 کروڑ میں کتنے ہوئے؟ تقریباً 60,000۔ 1 کروڑ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کی 60,000 مائیں مر رہی ہیں۔ کیا کبھی اس بات پہ کہیں پہ معاشرے میں کہیں کسی کو آپ نے بولتے سنا؟ 21ویں صدی کی عورت آج بھی ڈلیوری میں مر رہی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے ممتاز محل مری تھی۔